فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى روز مبارک جمعہ جس دن کو منسوب کیا گیا ہے سرکار ولی عصر سے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن میں مختلف اعمال کی تاکید کی گئی ہے، اور بہت سے اعمال کتابوں میں طرح طرح کی دعائیں، طرح طرح کی نمازیں، مناجاتیں یہ وارد ہوئی ہیں. لیکن آج ایک سب سے اہم عمل اور سب سے اہم عبادت اور سب سے آسان عبادت کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دین سے متعلق اور نہج البلاغہ سے متعلق اگر کچھ باتیں ہو سکی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آج کے اعمال میں جہاں بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے نمازیں ہیں، وہیں ایک ورد، ایک دعا، اور اتنی اہم دعا کہ اگر وہ نماز میں نہ کی جائے تو نماز باطل ہے. آپ پہنچ گئے ہوں گے وہاں تلک کی انشاءاللہ، اور وہ ہے محمد و آل محمد پر درود. یقیناً یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ آپ پوری نماز میں دیکھ لیں کہ اگر مختلف مقامات پر آپ صلوات پڑھیں یا نہ پڑھیں تو آپ کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن کم سے کم ایک صلوات جو واجب قرار دی گئی ہے، اگر اسے نہ پڑھا جائے نماز میں، کون سی؟ تشہد کے بعد والی صلوات، تو انسان کی نماز بھی تمام فقہا کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ وہ نماز باطل ہے. اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اتنا عظیم ورد ہے کہ اس عمل میں تنہا ہمارے ساتھ ملائکہ شامل نہیں بلکہ خدا بھی شامل ہے. اور سورہ احزاب کی وہ آیت ہم لوگ نماز کے بعد ضرور پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خدا فرما رہا ہے کہ بے شک ملائکہ، ٹھیک ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ صلوات پڑھتا ہے، اور مومنوں تم بھی جو ہے نبی پر صلوات پڑھو. تو اس کام میں ملائکہ اور خدا اور مومنین شامل ہیں. اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کے سلسلے میں 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے ایک حدیث آئی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کا ثواب بھی یقیناً تمام نیکیوں میں سب سے بلند قرار دیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامہ الصلاۃ علی محمد و اہل بیتہ، جو سب سے بھاری
قیامت کے دن ترازو میں جو چیز بھاری ہوگی نیکیوں میں، جو سب سے زیادہ جس کا وزن ہوگا ترازو میں، وہ محمد اور آل محمد پر درود کا۔ اللہم صلی علی۔ اور میں نے کہا کہ یہ بہت آسان عبادت ہے، انسان چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے۔ اچھا، پروردگار عالم کا ایک نظام رہا ہے، اور ایسے ہی اس نے اسلام کو سب سے ممتاز، سب سے منفرد، سب سے الگ دین قرار نہیں دیا ہے، اور سارے دینوں کو اسلام کے آنے کے بعد ختم نہیں کیا ہے، ایسے ہی نہیں۔ کیونکہ اس دین میں، اس اسلام میں اگر کوئی بھی نقص پایا جائے، توجہ رکھیے گا، اس اسلام میں کوئی بھی نقص اگر پایا جائے تو اللہ کا دوسرے ادیان کا ختم کرنا عدالت کے خلاف ہے۔ عدالت، جب ایک دین ہے اور اس میں ساری چیزیں موجود ہیں تو اس دین کو ختم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا ان دین کے ختم کرنے کا مطلب اور اسلام کے لانے کا مطلب اور اسلام کو رائج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین اب آیا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، مکمل اور کامل دین ہے، اس میں کوئی طرح کا نقص نہیں ہے۔ اور بشریت کو، مسلمان نہیں، بشریت کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ اللہ سے کسی نہ کسی بہانے قریب ہو، سب سے بہترین بشریت کو، کہ دائرہ اسلام میں آ جائے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بہت زیادہ اس کے قوانین نہیں ہیں، بس کیا کرنا ہے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، رسول کے اوپر ایمان لانا ہے، اور ایمان کے درجے میں آنے کے لیے اہل بیت پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد کم سے کم جو واجبات اللہ کی جانب سے عائد ہوئے بس اس کو انجام دینا ہے، اور یہی انسان کے لیے واقع نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صلوات، میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، کہ صلوات سب سے آسان اور سب سے زیادہ ثواب کے لیے مفید ہے۔ ایک اور حدیث 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلاتہ علی محمد و اہل بیتہ، کہ ابراہیم کو اللہ نے صرف اور صرف خلت، خلیل یعنی اپنا دوست، اس لیے منتخب کیا کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پڑھا ہے۔ یعنی ایک عظیم نبی کو، اگر آپ جناب ابراہیم کی تاریخ پڑھیں تو جناب ابراہیم کو نبیوں میں سے نبی تو ہی ہیں، رسول تو ہی ہیں، ساتھ ساتھ امامت بھی دی گئی ہے۔ اتنے عہدوں کے بعد اللہ نے انہیں خلیل بھی بنایا ہے، اور اس کی وجہ اور اس کی ریزن خود بیان کر دی 10ویں امام نے، کہ اس کی وجہ صرف اور صرف کہ وہ کثرت سے صلوات پڑھتے تھے محمد والے محمد پر۔ اور آپ نبیوں کی تاریخ اٹھا کر کے دے لیں، جن نبیوں کا تذکرہ تاریخ اور اس میں قرآن میں ہوا ہے، ظاہر سی بات 1,24,000 نبیوں کے نام کتاب میں بیٹا آپ کو نہیں ملیں گے، سمجھے؟ لیکن ہمیں ایمان سب پر لانا ہے، ٹھیک؟ تو اگر آپ دیکھیں تو ہر نبی سے ترک اولا ہوا ہے، اور جو ترک اولا جس نبی سے ہوا ہے، ہر نبی کا مطلب حضرت محمد مصطفیٰ اس سے مبرہ ہیں، ہاں، اور جس نبی سے بھی ترک اولا ہوا ہے، وہ نبی اس ترک اولا سے اس وقت نکلا ہے جب تک اس نے اہل بیت کا اقرار نہیں کر لیا، ان پر درود نہیں پڑھ لیا۔ اتنی عظیم ہستی۔ اور ایک اور حدیث ہے، میں بس ترجمہ پڑھ دوں تاکہ ایک جو انسان، کس کی روایت ہے؟ یہ نبی کی ہے حدیث کی، جو انسان صدق دل اور خلوص کے ساتھ ایک بار بھی محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، 100 حاجتیں، اور 100 حاجتوں میں 30 دنیا میں اور باقی 70 آخرت میں۔ ظاہر آخرت کا مرحلہ سخت ہے تو اللہ نے 70 وہاں کے لیے رکھی، 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اس کا ثواب یقیناً بے انتہا ہے۔ بس میں اپنی جلدی گفتگو پہ آ جاؤں اور ایک روایت اور بیان کر کے کہ کتنا ثواب ہے اس کا، کہ ملائکہ بھی لکھنے سے قاصر ہیں۔ معراج کا واقعہ آپ سب سنتے ہیں۔ معراج کیا ہے؟ رسول جب اوپر گئے ہیں، خاص طور سے رسول کو بلایا گیا ہے 7ویں آسمان پر، اللہ نے بلایا جبریل کے ذریعے سے، تو اسے کہتے ہیں معراج۔ جب معراج پہ گئے ہیں رسول تو مختلف تصویریں، مختلف منظر دیکھے ہیں، اس میں سے رسول بہت سے مناظر کو، نقل کتابوں میں پورا ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک منظر کو لکھتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا قطار میں، لائن میں، رو میں
بہت سے فرشتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ اپنا لکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ شمار کر رہے ہیں۔ تو میں قریب گیا اور ایک فرشتے سے پوچھا تم لوگ کیا شمار کرو گے؟ میں سارے دنیا کے جو حساب کتاب ہیں وہ سب نوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ۔ کہا اچھا تم کیا کیا نوٹ کر سکتے ہو؟ میں سب کچھ نوٹ کر سکتا ہوں، میں یہ بھی نوٹ کر سکتا ہوں کہ کس جگہ پر کتنے درخت لگے ہیں، اس درخت میں کتنے پتے ہیں، ہرے کتنے ہیں، سبز کتنے ہیں، اور میں یہ بھی نوٹ کر سکتا ہوں کہ کس قریے میں، کس شہر میں کتنے قطرات پانی کے گرے ہیں، اور یہ بھی میں بتا سکتا ہوں ان قطرات سے کتنے دانے اناج کے اگے ہیں اور کس قریے میں۔ یعنی اتنا دقیق حساب، یعنی بتانے کا مطلب اتنا باریک حساب ملائکہ لکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے اچھا تم یہ ساری چیزیں نوٹ کر سکتے ہو؟ رسول نے کہا ہاں سب ان کا ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں، کس جگہ کتنے قطرے، کتنے لوگ نیک ہیں، کتنے صالح ہیں، کتنے غیر صالح لوگ ہیں، کس بستی میں کتنے غیر صالح ہیں، ساری چیزیں ہم جو ہے شمار کر سکتے ہیں۔ تو نبی نے پوچھا تو یہ تو بڑی بات ہے، لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے تم خود نہ شمار کر سکتے ہو؟ کہا ہاں ایک چیز ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ تم پر اور تمہاری آل پر درود کا جو ثواب ہے ہم فرشتے اسے نہیں لکھ سکتے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ علماء کا مشغلہ اب تک یہ ہے، یہ آپ کو کہیں کتاب میں نہیں ملے گا، آپ جائیے علماء کی تاریخ کو پڑھیے گا اور علماء کے بارے میں معلوم کریے گا، جو بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے آیت اللہ حضرات ہیں، ان کا مشغلہ یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی کام بہت پھنس جاتا ہے، بہت سخت کوئی فتویٰ نہیں ہو پاتا ہے، تو دو چار جو عمل انجام دیتے ہیں اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وہ ختم صلوات کا پروگرام رکھتے ہیں۔ ختم صلوات کا پروگرام کیا ہے؟ یعنی تقریباً 14 معصومین کے مناسبت سے اور 14 معصومین کے حوالے سے 14 لوگوں کو بٹھالتے ہیں اور 14 لوگ آتے ہیں اور ہر آدمی ہزار بار صلوات کو پڑھ کر کے ہر معصوم کو ہدیہ کرتا ہے۔ کسی ایک نے مثال کے طور پر علی نے، امام علی علیہ السلام کو 1000 صلوات پڑھی، محمد نے رسول اسلام کو 1000 صلوات پڑھی، اس طرح 14 معصومین کو، ہر معصوم کو ہزار بار صلوات پڑھ کر کے ہدیہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ اور واقعاً یہ لوگ لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ کہ ہم نے اس عمل کو انجام دیا ہو اور ہماری مشکل آسان نہ ہوئی ہو، وہ مسئلہ حل نہ ہوا جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، سالوں سال کتابیں کھوج ڈالی نہیں ہو پایا، لیکن اس عمل کو کرتے ہیں فوراً ہو جاتا۔ تو اتنے مجرب عمل اور آسان عمل ہے، اور یقیناً میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں دی ہیں اور آسان چیزیں دی ہیں تاکہ بندہ ہم سے قریب ہو جائے۔ اور دین یہ آیا ہی اس لیے ہے، بس میں اپنی بات سے جڑ جاؤں کہ یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ سے قریب کر دے۔ اللہ نے دین کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے، اور انسان کی انسانیت اور انسان کا کمال تبھی ہے کہ جب وہ اللہ سے قریب ہو جائے، ورنہ دنیا میں 4 دن کے لیے آیا ہے، بنگلہ، گاڑی، آسائش کے سامان، یہ اسے اس وقت تک کام نہ آئیں گے جب تک یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ سارے رق و دق اور یہ ساری رونقیں اسے اللہ تک نہ پہنچا دیں۔ اگر یہ رکاوٹیں بنتی ہیں اللہ تک پہنچنے میں تو یقیناً یہ چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں۔ لیکن اگر اس لیے کہ اسلام میں اور خود ہماری معصومین کی احادیث میں، خصوصاً مولائے متقیان کی حدیث میں، فقر کو جہالت سے تعبیر کیا گیا ہے، فقیری کو جہالت کہا گیا ہے، فقیری کو جو ہے کہا گیا کہ فقیری کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ فقیری جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، انسان فقیر نہ ہو۔ لیکن فقیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اگر سارے آسائش دیتے تو اللہ سے وہ دور ہو جائے، نہیں، بلکہ انسان کی عقل کا تقاضا ہے جیسے جیسے نعمتیں آتی جائیں ویسے ویسے اللہ سے اور قریب ہوتا جائے، تب تو وہ نعمت ہے، ورنہ پھر نعمت ہی نہیں ہے وہ۔ لیکن نعمت کہتے ہی اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، خالی ہم کیا کہتے ہیں، یا ہم نعمت اور رزق کسے سمجھتے ہیں؟ کھانے پینے والی چیزوں کو، بس میں جلدی باتیں، کھانے پینے والی چیزوں کو ہم جو ہے رزق سمجھتے ہیں، نہیں، صرف کھانے والی چیزیں رزق نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچا دے وہ رزق ہے،
اور جو اللہ تک نہ پہنچائے آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ رزق ہو لیکن وہ رزق اللہ کی نظر میں نہ ہو. اسی لیے آپ وہ دعائیں جو پڑھیں کہ اس میں اللہ سے دعا کی پروردگار اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے پروردگار ہمیں اطاعت خدا کا رزق دے دے. تو یعنی معلوم ہوا کہ اطاعت خدا کا رزق ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا رزق ہے. کیوں؟ اطاعت خدا اللہ تک پہنچاتا ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اللہم ارزقنا بعد المعصیہ، پروردگار ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا رزق دے دے. یعنی ظاہر سی بات جب گناہ سے دور ہوں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے. پھر سب چھوڑیے، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، پروردگار ہمیں زیارت حسین کا رزق دے دے. اب اگر کوئی انسان زیارت حسین کرے اور گناہ سے دور نہ ہو تو اس کا مطلب وہ اس کے لیے رزق نہیں ہے، کیونکہ رزق وہی ہے جو اللہ تک پہنچا دے. اللہم ارزقنا صحت الجسم، صحت جسم اگر اللہ نے صحت دی ہے اور اس صحت کے ذریعے ہم اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ رزق نہیں ہے. صحت جسم بھی رزق ہے لیکن اگر اللہ تک پہنچائے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے رزق بہترین اولاد رزق ہے، بہترین زوجہ رزق ہے، لیکن کب؟ کہ جب یہ اللہ تک پہنچائے. لیکن یہی کبھی اللہ کی راہ میں حائل ہو جائے تو پھر یہ رزق نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں بس اپنی دین، لیکن دین نے ہمیں ہر پہلو پر اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا. میں نے گزشتہ جلسے میں جب عارف صاحب کے یہاں تھی تو نہج البلاغہ کے عنوان سے میں نے گفتگو کی تھی اور بات یہاں سے شروع کی تھی کہ انسان کو دین کو سمجھنے کے لیے جو سورسز ہیں عقل کے بعد وہ ہے قرآن اور اہل بیت. میں نے بتایا تھا، اور اہل بیت اور قرآن کو عقل کے بغیر نہیں سمجھا سکتا ہے. اور کوئی انسان کہے کہ میں عقل کے بغیر قرآن و اہل بیت، وہ غلط ہے. اور اہل بیت اور قرآن کے بغیر خالی کہے کہ میرے لیے عقل کافی ہے، وہ بھی غلط ہے. چونکہ ایک فرقہ ہے، کون سا؟ اشاعرہ کہتے ہیں. اشاعرہ ایک فرقہ ہے، ابھی بھی ہے. اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے بس عقل کافی ہے، معصوم کی حدیث ضروری نہیں ہے. اسی لیے وجہ یہی ہوئی جہاں پر انہوں نے صرف عقل پر تکیہ کیا اپنا. ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں کی عقل کامل نہیں ہے، صرف اگر عقل کسی کی کامل ہے تو وہ معصومین علیہ السلام ہے. اسی لیے وہ مفسر قرآن ہے، مفسر حدیث وہ ہیں، وہ بتائیں گے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے. اسی لیے جو لوگوں نے کہا کہ نہیں صرف عقل قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کر کے حدیث پڑھیں، ہم مرجع کی طرح ہم صرف سمجھ سکتے ہیں. مرجع بھی بغیر جو ہے حدیث کے جو ہے کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہے، بغیر جو ہے حدیث کے بغیر قرآن کے فتویٰ نہیں دیتا ہے. عقل کے لیے کہے کہ ہمارے پاس عقل خالی کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں. تو عقل اور جو ہے قرآن اور حدیث یہ سورسز ہیں دین میں. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے صرف کہا کہ میں قرآن سمجھنے کے لیے صرف عقل کافی ہے، نہ معصومین اور نہ یہ تفسیر، یہ کچھ بھی نہیں، تو ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہاتھ پیر کے قائل ہو گئے کہ اللہ کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں. ہاں، وہ اس بات سے قائل ہو گئے کہ وہ اللہ کی، چونکہ قرآن میں ہے کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب وہ اللہ کا ہاتھ اور ملک تلاش کر رہے ہیں. اسی لیے تو ان کے ہاں ہے کہ اللہ کے پیر ہوں گے، ہاتھ ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ جو ہے ایک پیر جہنم میں ڈالے گا. اور سب تو چھوڑیے، تشریفات کی بھی ایک توضیح دے دی کہ اللہ کی تشریفات نعوذ باللہ اتنی بڑی ہوں گی اور کیا ہوں گی. یہ ساری ان کے ہاں انہوں نے صرف کس پر تکیہ کیا؟ عقل پر. انہوں نے اہل بیت کا دروازہ چھوڑ دیا، اہل بیت کا اور جن سے تفسیر اور حدیث کی بھی ہے انہوں نے بھی عقل کا خالی سہارا لیا، ابو ہریرہ ان جیسے راویوں کو. تو ان سب جیسے لوگوں کو اگر انسان دامن تھامے گا تو وہ ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا پائیں گے. لیکن انہی افراد میں جو انصاف والی بات ہے کہنا چاہیے، انہی افراد میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا سہارا لیا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود نہج البلاغہ کی تشریح اور تفسیر اور ترجمہ اہل سنت حضرات نے لکھا ہے. اور اہل سنت آپ کو یوروپین اسکالرز ایسے مل جائیں گے جنہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کی ہے نہج البلاغہ پر. بس میں آ گیا یہیں پہ اور 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اور زحمت یہاں پہ گھڑی نہیں لگی اور آپ لوگ بھی نہ دیکھیے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم کو مت بتائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ہم اس میں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں.
تو اسکالرز جنہوں نے ہیں انہوں نے نہج البلاغہ کی ارزش کا اقرار کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، ہمارے مذہب کے نہیں. ہم اسلام مذہب کو دور ہٹاتے ہیں، اسلام مذہب کو دور ہٹاتے ہیں. پہلے میں ایک بات، سب سے پہلے ایک ہے راجیش سنگھ شریواستو، یہ ہندی کے گزرے ہیں، ہندو ایک اسکالر اور رہنے والے غازی آباد کے. یہ لکھتے ہیں، ابھی تو چھوڑیے امام علی کو، چھوڑیے نہج البلاغہ کو، چھوڑیے نہج البلاغہ کو یہ پڑھ کر کے صرف اس نتیجے پہ پہنچے، کہتے ہیں میں نہج البلاغہ کو پڑھ کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک کمیونٹی ہے، ایک فرقہ ہے جسے شیعہ کہتے ہیں. وہ بہت بریلینٹ ہوتا ہے، وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ بہت بابصیرت ہوتا ہے، وہ بہت باعقل ہوتا ہے. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرقہ دنیا کے سب سے بڑے ذہین کو فالو کرتا ہے، یعنی امام علی علیہ السلام. وہ دنیا کے سب سے بڑے بریلینٹ، سب سے بڑے ذہین، سب سے بڑے عقل مند انسان کو فالو کرتا ہے. صرف فالو کرنے کا نتیجہ یہ ہے، صرف ماننے کا یہ نتیجہ ہے، ان کو ماننے کا، ان کی باتوں کا نہیں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ صرف ان کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ وہ اس فرقے میں عقل مند افراد زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ سچ بھی ہے، سچ بھی ہے. اگر ہماری قوم صحیح عقل کا استعمال کرے تو بہت آگے پہنچ سکتی ہے، مگر یہ کہ کرے، یہ نہیں کہ صرف خالی نام کا کرے. اور اسی لیے جس میدان میں وہ قدم رکھتی ہے کامیاب بھی ہوتی ہے ہماری قوم، مگر یہ کہ رکھے تب تو ایک تو یہ نظریہ. اب آئیے نہج البلاغہ کے سلسلے میں ایک اور اسکالر کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیں تو 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے. ایک خطبات کا حصہ ہے بیٹا، خطبات یعنی اسپیچ، مولا علی نے جو اسپیچ دی ہے، جو نہج البلاغہ اس کے 3 پارٹس ہیں، ایک ہی کتاب میں 3 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے. پہلا پارٹ ہے اسپیچ کا، مولا نے اسپیچ دی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 241 ہے، 241 241 اس کی تعداد ہے. دوسرا پارٹس ہے جا کر خطبے کے بعد کس چیز کا ہے؟ لیٹرز کا، جو مولا متقیان نے مختلف لوگوں کو لیٹرز لکھے ہیں، اپنے گھر والوں کو لیٹرز لکھے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گورنرز کو، اور مختلف وصیتیں بھی کی ہیں. ضروری نہیں لیٹر لکھا ہو، خالی وصیت کر دی ہے ایک جنرل مومنین کے نام. اور خاص طور سے آپ دیکھیں آخری وصیت جس میں امام حسن کو سہارا بنا کر کے دنیا کو پیغام دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی تعداد 79 ہے تقریباً. اور اس کے بعد آخر میں 480 کلمات ہیں، یعنی 400 چھوٹے چھوٹے سینٹنسز جنہیں حکمت کہا جاتا ہے، اچھی اچھی باتیں ہیں 480 جس میں مولا نے حکمت کی باتیں. یہ تو نہج البلاغہ میں یہ چیز ہے. تو ایک اسکالر صرف مکتوبات کو لے کر کے کہتا ہے کہ اگر امام علی کے، اور یہ یورپین سارے ہیں، سارے نام لکھے ہیں، حوالہ اگر چاہیے آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یورپین اسکالر وہ کہتا ہے کہ میں نے امام علی کی کتاب نہج البلاغہ کو پڑھا، اور خاص طور سے میں نے ان لیٹرز کو پڑھا جو مولا علی نے مختلف لوگوں کو لکھے. وہ کہتا ہے اگر ان لیٹرز کو ٹھیک سے پڑھا جائے اور دنیا میں حکومت کرنے والے لوگ ان لیٹرز کو پڑھ کر کے انہی لیٹرز کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کریں تو دنیا میں بے مثال حکومت قائم ہوگی. دنیا میں بے مثال حکومت قائم ہوگی جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی لیے جب سرکار امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئیں گے تو تاریخ میں ہے، روایت میں ہے کہ حکومت علوی کو زندہ کریں گے. جو حکومت علوی کو ختم کر دیا گیا، علوی حکومت قائم ہوگی. جب علوی حکومت قائم ہوگی ظاہر اس میں کوئی نقائص نہیں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اگر ان چیزوں پر عمل کر دیا تو ایک بہترین حکومت، نہ فساد ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، امن و امان سب کے حق برابر سے دیے جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ اس نے اپنے ایمان اور عقیدے کے حساب سے بہت اچھی بات لکھی، لیکن یہ حکومت سوائے ظہور امام سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. انشاءاللہ جب ساکن غیبت تشریف لائیں گے ایسی حکومت انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے امام کا ظہور ہو، اگر دنیا سے گزر جائیں تو امام ہمیں بلائیں. لیکن بس میں آ گیا اپنی بات پہ، لیکن امام کے یاور و ناصر اور ان کے جانثار بننے کے لیے کہ اگر امام ہمیں اپنے ساتھ بلائیں، ظاہر ہے آپ یاد رکھیے کہ ہمارا کام بھی امام کو پڑھ سکتا ہے، ہماری بھی ضرورت امام کو پڑھ سکتی ہے. کیونکہ جب ایک حکومت قائم کی جاتی ہے تو اس میں صرف خالی منسٹرز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
صرف بڑی بڑی پوسٹ والے لوگ نہیں، نیچے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. خالی جنگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے امام کی فوج کے ہم لشکر کے جو ہے ہم سپاہی بن جائیں. ارے سپاہی کے علاوہ بھی بہت کام ہے اس میں. جب کوئی ایک حکومت بنتی ہے اور کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں جہاں پہ لشکر ہوتا ہے وہیں پہ اور بہت سے کام ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں سپاہی نہیں، ہمیں ایک پانی پلانے والا ہی بن جائے کہ ہم ان کے لشکر کو پانی پلائیں، یہی کافی ہے. ان کی نالین ہم سیدھی کریں. الہی آمین. یہ ساری چیزیں ہیں، بہت سے کام ہیں. اور حکومت میں بہت کام، اور ظاہر سی بات ہے ایک ملک کی حکومت، غور کیجئے گا، ایک ملک کی حکومت کو چلانے کے لیے کتنے سسٹمز کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب امام پوری دنیا پر حکومت کریں گے تو کتنے بڑے مینجمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم جس قابل ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم انجینئر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو کیا انجینئر کی ضرورت امام کے زمانے میں نہیں پڑے گی؟ سارا کام خالی امام ہی کریں گے؟ نہیں، روایتوں میں ہر فیلڈ کے ماہر کی ضرورت پڑے، ڈاکٹرز کی ضرورت پڑے. تو اگر امام کو ڈاکٹرز کی ضرورت پڑے گی تو کیا کسی ایک بے دین ڈاکٹر کو بھیجیں گے کہ جاؤ تم فلاں ایریا میں چلے جاؤ، تم جا کر کے وہاں خدمت انجام دو؟ نہیں، اس میں بھی امام تلاش کریں گے کہ ہاں یہ دیندار ماہر انسان، ماہر ڈاکٹر اور دیندار ڈاکٹر کو جو ہم اعزام کریں گے اور بھیجیں گے. ایک مہندس اور ایک انجینئر کی ضرورت ہے کسی علاقے میں تو اس میں بھی ایک دیندار انجینئر کو بھیجیں گے. تو جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں رہ کر کے دیندار بنے، اس فیلڈ میں کام کرے اور یہ سوچے کہ ہمیں امام کے ظہور پر بھی یہ کام کرنا ہے، تب وہ جا کر کے محتاط رہے گا اپنے کام میں جا کر کے. اگر امام کے سامنے ہم یہ کام کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ہم چلیے رشوت لے رہے ہیں، یہاں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں اپنے کام میں، لیکن امام کی حکومت میں اگر کام کرنا تو اس سے پہلے چھوڑو. ایسے امام ہم کو سلیکٹ نہیں کریں گے. نہج البلاغہ کے سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے، بہت سے خطبات ہیں. اور امام زمانہ کے یاور و ناصر اور ان کی حکومت میں کام کرنے کے لیے ایک خطبے پہ ضرور غور کریں، جسے خطبہ متقین کہتے ہیں. اس پر غور کریں اور اس کو پڑھیں. یہ خطبہ نمبر 192 ہے. میں صرف آج اشارہ کر دوں، کبھی موقع ملے تو اس میں پھر باتیں عرض کروں گا کہ اس خطبے کا نام ہے خطبہ متقین، اور خطبہ حمام بھی نام ہے. حمام رسول اللہ کے امیر المومنین کے ایک جلیل القدر اور ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جنہوں نے مولا سے فرمائش کی اور درخواست کی، مولا مجھے متقین کی کوالٹیز بتائیے. متقی، اور اس طرح سے ایکسپلین کیجئے متقی کی کوالٹیز کو کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ امام زمانہ کے یاور و ناصر یا ان کی خدمت گزار ہونے کے لیے انسان کا متقی ہونا بہت ضروری ہے، باتقوی ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں تمام باتقوی ہونے کی علامتیں بیان کی گئی اس خطبے میں. تو وہ جناب حمام کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے یہ درخواست کی. اچھا یہ دیکھیں، اس کو کہا جاتا ہے خطبہ حمام، ٹھیک ہے، جبکہ یہ جو ہے تعلیم کس نے فرمایا؟ امیر المومنین کی. اہل بیت کی کریمی اور عطا بھی ایک عجیب عطا ہے، عجیب عطا ہے کہ دیتے وہ ہیں، لیبل کسی اور کا لگا دیتے ہیں. ہم اگر 4 مصرے بھی لکھ دیتے ہیں، ایک آرٹیکل بھی لکھ دیتے ہیں، تو نیچے نام بڑا لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر از قلم سید بذات حسین، تاکہ دنیا جان جائے ان کے قلم سے لکھی گئی، اپنے نام و شہرت کے لیے. لیکن واقعاً اللہ نے وعدہ کیا ہے جو انسان صرف اللہ کے لیے کام کرے گا، شہرت کے لیے کام نہیں کرے گا، تو اللہ اسے شہرت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، سب کچھ دے گا. اور یہی ہوا کہ مولا نے کیا کیا؟ تعلیم فرمائی، خود دعا نام دے دیا، مثال کے طور پر دعائے کمیل. امام زین العابدین علیہ السلام نے ابو حمزہ صومالی کو دعا تعلیم فرمائی، نام ہونا چاہیے دعائے زین العابدین، لیکن کیا کہا؟ ابو حمزہ صومالی. یہ عطا ہے، یہ کسی اور در پہ اور کسی گھرانے میں نہیں دکھائی دے گی کہیں. یہ اہل بیت کے گھرانے کا امتیاز ہے کہ دیتے بھی ہیں اور اسی کا لیبل لگا دے کہ جاؤ تمہاری ہوئی آج سے، اور کسی کے ہاں یہ امتیاز آپ کو دیکھنے کا نہیں ملے. اسی طریقے سے یہ خطبہ حمام بھی امیر المومنین نے جناب حمام کو لکھ کر کے دیا، اور 110 سے زیادہ کوالٹی. لیکن اس میں بڑا عجیب اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جناب حمام کہتے ہیں کہ مولا مجھے متقین کے صفات بتائیے، اور اس طرح بتائیے گویا میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بحث کرنے والی ہے بعد میں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، کسی اور اس میں کریں گے. لیکن جب مولا سے یہ کہا جناب حمام نے، تو مولا کہتے ہیں کہ یا حمام اتق اللہ وعاسن، کہ اے حمام تقویٰ اختیار کرو اور احسان کرو. اور جتنی بار یہ اصرار کرتے ہیں
کہ مولا ہمیں تقوی کی متقی کی کوالٹی بتائیے، متقی کو میں ایسا بتائیے کہ جیسا میں دیکھ رہا ہوں، اور ہر بار مولا یہی کہتے ہیں تقوی اختیار کرو اور احسان کرو۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، آپ آئیں، میں آپ سے کہوں کہ آپ صاحب ایمان ہو جائیے، ٹھیک ہے، مومن بنیے، میں آپ سے کہوں مومن بنیے، تو آپ ہم سے کہیں کہ حضور آپ مومن کی کوالٹی بتا دیجئے، اور میں کہوں کہ نہیں آپ مومن بنیے، آپ مومن بولیے، تو آپ یہی کہیں گے کہ مولانا یا تو ہمارے سوال نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا تو ان کے پاس جواب نہیں۔ لیکن اگر کوئی امیر المومنین سے اسی طرح کا سوال کرے تو اس کے لیے تو آپ نہیں کہہ سکتے امیر المومنین کے لیے کہ وہ سوال سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ تو سوال سے پہلے جواب بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو جواب نہیں پتا۔ تو مولا بار بار جناب حمام، یہاں پہ ایک بحث کی ہے علماء نے کہ کیوں جناب حمام کے اس سوال پہ کہ مولا ہمیں متقین کے صفات بتائیے، یہ مولا کہہ رہے ہیں بار بار کہ تقوی اختیار کرو اور احسان کرو، یہ تو جواب نہیں ہوا نا، کوئی پوچھ کیا رہا ہے مجھ سے بتا کیا رہے ہیں، تو وہ تو صحیح نہیں ہوا۔ لیکن آگے چل کر کے خطبے نے کہا کہ جب بہت اصرار کیا جناب حمام نے، تو کہا اچھا سنو بتاتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر کے بعد کیوں، اتنا تاخیر کیوں کی جواب دینے میں، اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے۔ تو اس میں سے 2-3 چیزیں میں بیان کر دوں اور واقعاً بہت دلچسپ ہوگی۔ پہلی وجہ علماء نے لکھی کہ شاید ایک وجہ یہ رہی ہو مولا کا دیر تاخیر سے جواب دینے میں کہ کچھ لوگ وہاں پر ایسے بیٹھے ہوں کہ وہ اس بات کو ہضم نہ کر سکتے ہوں، اس لیے مولانا چاہا کہ یہ چلے جائیں تب ہم بیان کو، ہوتا ہے نا کچھ بات بہت معیار سے اوپر ہوتی ہے، کبھی کبھی جب ہضم نہیں ہونے لگتی ہے تو پھر سامنے والے پر ہی ارے یہ ایسی بات کہاں سے پڑھ دی، ہوتا ہے نا، سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں بھی بڑے مولا پہ تو بہت زیادہ تھے، ایسے سوال لے کر کے آتے تھے کہ جن کا ربط ہی نہیں، بتائیے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے بکری کا اور آدھا دھڑ اس کا ایسا آدھا اس کا، یہ پورا ایک قصہ ہے، قاعدے کے سوالات نہیں نظر آتے تھے، اور قاعدے کے سوالات کرتے تو آج کہیں ہوتے۔ تو چنانچہ ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ بہت اہم وجہ ہے کہ مولا تعلیم دینا چاہ رہے تھے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اور آنے والی نسل کو، کہ جب کوئی سوال کرے تو اس کے جواب میں جلدی نہ کرو بلکہ سوچ کر کے سمجھ کر کے اس کا جواب دو تاکہ جواب غلط نہ ہونے پائے۔ مولا کے لیے تو یہ ٹھیک ہے غلط نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی کبھی کچھ عمل معصومین کے ہماری تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، آنے والے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی سوال کرے تو ہو سکتا ہے تمہیں آتا ہو، یہ ایک روش ہے آل محمد کے گھرانے کی جنہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ اگر کوئی سوال آپ سے کر رہا ہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو پتا ہے تو وہ جلدی بول جاتے ہو، پتا چلا کہ آگے وہ سوال کو موڑ دیتا نہیں ایسے تو پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ لہذا اگر معلوم بھی ہو تو پہلے قاعدے سے سوال کو سمجھے، اس لیے کہا گیا ہے کہ السوال نصف علم، اور نصف علم جو ہے سوال ہے، یا جواب آدھا جواب جو ہے سوال میں چھپا ہوتا ہے، جب تک آپ سوال نہ سمجھیں گے جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور آخری وجہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی لاجک اور بہت ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مولا نے تاخیر اس لیے کی، توجہ کریے گا، کہ مولا نے تاخیر اس لیے کی جواب دینے میں کہ مولا چاہتے تھے کہ ان کی عطش اور ان کی پیاس اور بڑھ جائے، اس لیے کہ پانی کی پیاس کا ذائقہ اس وقت ملتا ہے جب پیاس شدت پر ہو، اور اسی طرح بھوک اور کھانے کا ذائقہ تب ملتا ہے جب انسان بھوکا ہو۔ بھر پیٹ آدمی کو لاکھ اچھا کھانا دے دیجئے، آپ اس سے پوچھ لیجئے جب پیٹ بھرا ہو یہاں تلک کی، تو اس سے آپ پوچھ لیجئے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں جو ایک بکرا کھا جاتے تھے، ان کی بات نہیں، ان کا تو پیٹ نہیں بھرتا تھا کبھی، لیکن جو لوگ واقعاً تو اگر پیٹ بھرا ہو تو کھانے کا ذائقہ نہیں ملتا ہے، اگر پانی پیے ہوئے پیاس نہ لگے تو پانی کا ذائقہ نہیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح مولا چاہتے تھے اس کی عطش حمام کی اور بڑھ جائے تاکہ جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں جو کوالٹیز اس کے دل پر جگہ لے لے، اور ہوا بھی جیسی عطش تھی وہ جا کر کے دل پہ اثر کی متقی کی کوالٹیز سن کر کے، اور اس کے بعد آخر میں جو 100 صفات 110 صفات جو بیان ہوئی وہ جب ختم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب حمام بے ہوش ہو گئے، جب لوگوں نے شانہ ہلایا تو کیا دیکھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ کوالٹیز کچھ ایسی بتائیں کہ مولا پھر اس کا مطلب ہم تو متقی ہیں ہی نہیں، ہم تو خالی بس ایک نام کی جیسی کوالٹی کبھی وقت آئے تو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، آج یہیں پہ میں چھوڑتا ہوں اس بات کو۔
اور اس کے بعد پہلی صفت جو مولا نے بتائی ہے انشاءاللہ اس پر کبھی اچھا بسم اللہ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ہم بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں مجھے پیاس نہیں لگی. آپ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. نہیں میں یہ سوچا میرا جلسہ آخری جلسہ نہ ہو جائے کہ نہیں بہت زیادہ ٹائم لیتے اس بار نہ بلاؤ ان کو. ہاں چلیں ٹھیک. اگر آپ دیکھیں تو جب کوالٹیز شروع کی ہے تو مولا نے حمد شروع کی پروردگار کی, اور حمد و صفات اس کو سب کچھ چھوڑتے ہوئے کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے سب سے پہلی جس صفت کا تذکرہ کیا ہے مولا نے کہ وہ منطقہم الصواب, کہ متقی کسے کہتے ہیں, متقی کہتے کسے ہیں. میں ایک اعتراض یہاں پر ایک چیز کا ڈال دیتا ہوں, اس کا جواب اگلے اس میں کبھی جب انشاءاللہ اگر موقع ملا تو دیا جائے گا, نہیں تو آپ لوگ تلاش کریے گا. کہ ہمارے یہاں ایک اعتراض دوسری قوم کرتی ہے, خاص طور سے ویسٹرن سے یہ اعتراض آتا ہے کہ اسلام میں جو تقوی رکھا گیا ہے, تقوی یہ انسان کی آزادی کو چھین لیتا ہے, انسان کی آزادی کو چھین لیتا ہے. یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, جبکہ گاڈ اور اللہ نے سب کو آزاد بنایا ہے, وہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے. لہذا جو تقوی ان کے یہاں باؤنڈیشن آ جاتا ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے اسلام میں, اور سب سے بری چیز ہے اعتراض کرنے والا, کیونکہ انسان کو ایک دم پابند بنا دیتا ہے اور اس کی آزادی کو چھین لیتا ہے, اور جو آزادی کو چھینے گویا وہ ظلم کر رہا ہے. لہذا اسلام مذہب ظلم کرنے والا مذہب ہے. یہ یہاں تک کی پوری بات, اس کو میں چھوڑتا ہوا. چنانچہ جب تقوی کی کوالٹی بتا رہے ہیں مولا نے تقوی کی, متقی کی کوالٹی بتاتے ہوئے سب سے پہلی کوالٹی بتائی ہے وہ منطقہم الصواب. آپ لوگ پڑھیے گا ضرور اس خطبے کو جا کر کے. مولا فرماتے کہ سب سے پہلی کوالٹی متقی کی یہ ہے کہ اس کی گفتگو نپی تلی ہوتی ہے. اس کی گفتگو نپی تلی. کیا مطلب نپی تلی ہوتی ہے؟ دیکھیے عربی میں ثواب کہتے ہیں اس کنڈیشن کو, صاب السہم, جب تیر اپنے نشانے پر پہنچ جائے, توجہ رکھیے گا, تیر جب اپنے نشانے پر پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے کہ سہم جو ہے اپنے نشانے پر ثواب پہ پہنچ گیا, یعنی تیر جو ہے اپنے ثواب پر پہنچ گیا. یعنی جب نشانہ خطا نہ کرے, جب نشانہ خطا نہ کرے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ثواب. تو مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ منطقہم, اس کی گفتگو جو ہے نپی تلی یعنی نشانے پر لگے, جتنا بولنا چاہیے اتنا ہی بولے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بولنے میں کمال ہے, جبکہ بولنے میں گناہ کا زیادہ خطرہ ہے, مبالغے کا زیادہ خطرہ ہے, جھوٹ کا زیادہ خطرہ ہے, غیبت کا زیادہ خطرہ ہے, تہمت کا زیادہ خطرہ ہے. تو کیا چپ رہا جائے؟ پھر کرا کیا جائے؟ یہی بات آ کر کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھی کسی نے, اور بہت دلچسپ روایت ہے واقعاً. آنے والا پوچھتا ہے السکوت والکلام ایہما افضل یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول سکوت کرنے میں اور کلام کرنے میں دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز افضل ہے, سکوت افضل ہے یا کلام افضل ہے؟ تو بڑی اچھی دلیل دی, بہت اچھی دلیل دی, کہا کہ سکوت افضل ہے. دلیل کیا؟ سکوت افضل نہیں, سکوت افضل نہیں بلکہ کلام کرنا افضل ہے, کلام کرنا, باتیں کرنا افضل ہے. اس کی دلیل کیوں دی؟ دلیل کیا دی؟ کہا کہ جو انبیاء کو بھیجا گیا ہے, اگر سکوت افضل ہوتا تو جو ہمارے انبیاء کو بھیجا گیا ہے, جو رسول کو بھیجا گیا, ان سے کہا جاتا خاموش رہو, بولنا نہیں. جبکہ انہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کو تعلیم دو, لوگوں کو ہدایت پر لاؤ. تو ہدایت بغیر بولے تو نہیں ہو سکتی, عمل کے ذریعے سے ہوگی, زبان کے ذریعے سے ہوگی. قرآن بھیجا گیا کیسے؟ زبان سے جب تک بولیں گے نہیں. تو مولا پھر آگے تفسیر کرتے ہیں, تفصیل بتاتے ہیں, اگر انسان خطا سے بچ سکتا ہے تو بولنا افضل ہے, کلام کرنا افضل ہے اگر اپنے کو گناہوں سے. لیکن اگر وہ خطا اور گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خاموش رہنا بہتر ہے, خاموش رہنا بہتر ہے. اور بھی بہت سی روایتیں اگر آپ دیکھیں رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی, انہوں نے جہاں پر بہت سے حقوق بیان کیے, خدا کا حق انسان پر کیا ہے, پھر انسان کا حق اللہ پہ کیا ہے, جانوروں کا حق کیا ہے, جہاں پر اپنی باڈی کے حقوق بیان کیے, باڈی میں سب سے پہلا حق زبان کا بیان کیا ہے کہ زبان کا حق کیا ہے.
زبان کا حق میں فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں زبان کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنا احترام کرو۔ ہم کیا سمجھتے تھے کہ زبان کے ذریعے سے ابھی دوسروں کی بھی احترامی کر سکتے تھے، دوسروں کا احترام کر سکتے تھے۔ مولا نے فرمایا کہ نہیں، زبان کے ذریعے سے اپنا احترام کرو، اس لیے کہ جب تم زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو تمہارا ہی احترام ہوگا، زبان کو کھولو گے تو تمہاری بے احترامی ہوگی اگر غلط بولو گے۔ اور ادھر آ جائیے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زبان ایک درندہ ہے، زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو تمہیں کھا جائے گا، یعنی کنٹرول میں رکھ کر کے بولنا ہے، خالی نہیں چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسری طرف امیر المومنین کہتے بھی ہیں کہ چپ بھی نہیں رہنا ہے، تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ بھی مولا بہت سی باتیں میں یہاں پہ اگر ذکر کروں، لیکن ہمیں جب بولنا ہے تو، اور ایک جو رسالہ حقوق کی جو حدیث میں بیان کر رہا تھا، ایک باریک نقطے کی طرف مولا نے اشارہ کیا امام سجاد علیہ السلام نے، کہ اپنی زبان کو اچھی باتوں کی عادت ڈالو، عادت ڈالو، کیونکہ عادت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی بری چیز کی عادت اور خراب چیز کی عادت۔ عادت وہ چیز ہے کہ جو جلدی چھٹتی نہیں ہے، چاہے وہ اچھی چیز کی ہو چاہے خراب چیز کی ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ سگریٹ پیتے ہیں جبکہ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مضر ہے، لیکن ایک بار عادت پڑ جائے تو وہ پھر قول چاہے جو لکھا ہو اس پہ سینٹنس، اس سے ہمیں مطلب نہیں، ہمیں پینا ہے تو پینا ہے۔ اسی لیے مولا بڑا اچھا لفظ استعمال کر، تعیدو، تم عادت ڈالو نیکی کی، کیونکہ اگر ایک بار نیکی کی عادت پڑ گئی، زبان کی نیکی کی عادت، تو وہ نہیں چھوٹے گی۔ پھر اگر تم نے زبان کو نیکی پہ اپنے لگا دیا تو کسی کی توہین نہیں ہوگی، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، کسی پر اتہام نہیں لگایا جائے گا، ہاں کسی پہ اس طرح کی باتیں نہیں کی جائیں گی۔ پوری ایک حدیث طولانی ہے اس سلسلے میں۔ لیکن مسئلہ اگر آج کے سماج کو دیکھ لیں کہ جتنا زیادہ جھوٹ بول لے کہا جائے گا سب سے بڑا جو ہے عقل مند انسان ہے، جتنا زیادہ فراڈ کر لے، ٹوپی پہنا دے، سب سے اچھا آدمی ہے یہ، اور ذرا سے زبان میں مٹھاس لے آتا ہے، اور ان مٹھاس میں کتنے جھوٹ ہوتے ہیں نہیں معلوم۔ اور بعض لوگوں کو پھینکنے کی تو عادت ہوتی ہے، اپنے یہاں مشہور ہو جاتے بھائی پھینکوں ہیں، یعنی ان کی بات میں 99.9 جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خود ہماری ایک گروپ میں ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو گرچہ بیچارے کو ان کا قصد نہیں ہوتا ہے، عادت ان کو پڑ گئی ہے کہ جب بات کریں گے تو پھر وہ سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس میں بہت سی باتیں نکل جاتی ہیں۔ ہم لوگ جب تبلیغ پر محرم جاتے ہیں یا ماہ رمضان میں جاتے ہیں تو پھر سب جمع ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو اپنی اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا کیا ہوا کیا، سب لوگ بتاتے ہیں۔ محرم سے ایک بار ہم واپس گئے ایران، سب لوگ بیٹھے تو ہمارے ایک دوست تھے، اور ابھی تھے نہیں، حیات بھی ہیں، تو پھر ان کی یہ عادت تھی بڑھا چڑھا کے بات کرنے کا۔ تو ہم لوگ نے بتایا کہ بھائی ہم لوگوں نے یہ پروگرام جہاں گئے تبلیغی رکھے، پھر ان کا نمبر آیا، انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا، وہاں پہ ایک مدرسہ بنا دیا، وہاں پہ مسجد کا کام کروایا، وہاں پہ نل لگوا دیا، وہاں پہ 3 لڑکیوں کی شادی کرا دی، وہاں پہ اپنی بیوی کی شادی کروا دی، یعنی بیوی کی بھی شادی انہوں نے کرا دی۔ تو اس کے بعد سے ہم لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں بھیا بیوی کی شادی تو ہوگی، ولیمہ کب ملے گا؟ تو بولنا ہے لیکن سوچ کر بولنا ہے، سوچنے کے بعد نہیں بولنا ہے۔ لہذا اپنی زبان کو، اور بہت سی کوالٹی انشاءاللہ کبھی ذکر ہوا تو اسی زبان پر تقریباً میں نے 45 منٹ کے درس، 4 درس میں نے وہاں پر، ابھی 4 درس ابھی زبان پر چل رہے، 5واں ہے یہ میرا، یہ چل رہا ہے زبان کے اوپر کہ زبان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ روایت کی روشنی میں مفصل روایتیں معصومین سے آئی ہیں کہ کیسے ہمیں زبان کا استعمال کرنا۔ یہی زبان ہے جس سے ہم مزاح المومن بھی کہتے ہیں، اور اذیت مومن اسی سے ہو جاتی ہے۔ پورا مزاح کا ایک باب ہے کہ مزاح بھی ایک اچھی چیز ہے اور ایک بری چیز ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے۔ بہرحال یہ روزے جمعہ ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو امام زمانہ کی خدمت کے لیے تیار کرنا ہے، اور خوش قسمت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ان کی خدمت کے لیے تیار کرنا ہے، اور امام کو تسلی و تشفی کا سبب بھی بننا ہے۔ امام کے اوپر بہت سے غم ہیں، بہت سے غم ہیں، کربلا کا منظر ان کے سامنے ہے، لیکن آج جو ہو رہا ہے اس پر بھی ہمارا امام گریہ کرتا ہوگا۔ کیوں؟ مظلوم مارے جا رہے ہیں، مظلوم مارے جا رہے ہیں۔ میں وقت نہیں تھا، نہیں تو میں پڑھتا کہ ایک رسول کی پوری حدیث تھی جس میں عقل مند کی علامت بتائی کہ عقل مند کسے کہتے ہیں، اور اس میں بتایا ہے کہ جو ظلم کرے اور ظلم پر خاموش رہے کتنا بڑا عقل مند ہے، پوری ایک حدیث ہے۔ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے یقیناً کوئی مقایسہ نہیں، کربلا سے کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب علی اصغر سے نہیں ملایا جا سکتا، میں اس کو مسلم کرتا ہوں،
لیکن یہ طے ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اگر کبھی کل احزاب ہوا تھا تو آج کے زمانے میں بھی احزاب تلاش کیجیے کہ جنگ احزاب کیا ہے. جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا، کیا آج بھی احزاب ہو رہی ہے؟ خندق کل ہوا تھا، آج بھی کوئی خندق ہے؟ کربلا کل ہوئی تھی، آج بھی کوئی کربلا منعقد ہو رہی ہے؟ ہر زمانے میں کربلا ہوگی اور ہے. کیسے کیسے بچوں کو شہید کیا. اور اگر اب ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم کیوں مدد کریں، وہ ہماری قوم کے نہیں، تو اس سے بڑی بے غیرتی کچھ نہیں ہوگی. کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں وہ. اور ابھی ایک وائرل ہوئی کلپ، بس اشارہ کر کے اور ربط مصائب، ایک وائرل ہوئی یہ کلپ کہ ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں کے سامنے مارا جا رہا ہے، فلسطینی سولجرز مار رہا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے اس کی ماں سے کہ کیوں اپنے نبی کو نہیں بلاتی ہو، بلاؤ، مدد کرے آ کر کے. اب عالم اسلام غور کرے کہ نبی کی توہین ہو رہی ہے، نبی پر بات آ رہی ہے، وہ کب کھڑی ہوگی؟ ایک مسلمان کا فریضہ نہیں؟ مسلمان چھوڑیے، ہر انسان کا فریضہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. ظلم کے خلاف اس لیے کہ مولا متقیان کی ایک حدیث جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کونوا للظالم خصما، کہ ظالموں کے لیے، ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کھڑے ہو، وللمظلوم اونا، اور مظلوم کے مددگار ثابت ہو. اور اس حدیث میں کہیں سے نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مظلوم کون ہو، مسلمان ہو تب اس کی حمایت کرو، شیعہ ہو تب اس کی حمایت کرو، نہیں، بس ایک انسان ہو، اگر کسی انسانیت پر بھی ظلم ہو. ہمارے مذہب کا افتخار ہی ہے یہ اسلام کا، کہ رسول اسلام نے کہیں پر نہ ظلم کیا نہ ظلم برداشت کیا. اسلام اسی بات کی دعوت دیتا ہے، نہ ظلم سہو نہ ظلم کرو، نہ ظلم پر خاموش رہو. آج تماشائی بنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی اسی پروپگنڈے میں آ جاتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے ماننے والے نہیں ہیں، مجھ سے کیا مطلب، اچھا ہے مارے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے، اگر آج ان کے ظلم پر آپ خوش ہیں تو کل کو آپ پر اگر یہ وقت آیا، اور یہ ظلم کی آگ وہ آگ ہے، اگر اس کو فوراً نہ بجھایا جائے تو یہ آگے تک جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دے دیں کہ اگر مثال کے طور پر 4 منزلے پہ ایک آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، ظلم ایک آگ ہے، 4 منزلے پہ ایک آگ لگی ہے اور بیسمنٹ پہ رہنے والا کہہ رہا ہے وہ تو 4تھے منزل پہ لگی، ہم کیوں بجھانے جائیں، چھوڑیے، کیا ضرورت ہے. ہر آدمی یہی سوچتا رہ جائے کہ اوپر والوں سے مطلب ہم سے کیا، تو وہ نیچے بھی آئے گی، سب کو لے جائے گی. لہذا اس پر غور کرنا چاہیے. تو امام زمانہ کا دل پہلے سے چھلنی ہے اور چھلنی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ امام جلد سے ظہور کریں تاکہ ان کے مصائب کا سامنا ہو جائے، ان کے مصائب کا خاتمہ ہو جائے. یہ مصیبتیں کب تک؟ اور امام زمانہ کن کن باتوں پر گریہ کرتے ہیں؟ زیارت ناہیہ آپ پڑھتے ہوں، السلام علی الطفل الصغیر، سلام ہو اس چھوٹے بچے کو جسے نہر کر دیا گیا. جناب علی اصغر کے مصائب بس 2 منٹ آپ سن لیجئے، اور بڑے سخت مصائب ہیں. جب مختار نے دشمنوں کو گرفتار کیا، یزید کے ہلکاروں کو، لشکریوں کو، تو اس میں یزید کی طرف کے ایک راوی کو بھی، جسے ابو خلیق نام ہے، اس کو بھی گرفتار کیا گیا. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. مال مجلس 2 قطرے آنسو اگر نکل آتے ہیں، ہم بی بی قبول فرما لیں، یہی اس کی قبولیت کا ایک ضامن ہوگا. ابو خلیق کو جب گرفتار کیا تو جناب مختار نے کہا یہ بتا تو نے کربلا میں امام حسین پر کون بڑے ظلم دیکھے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت، اور جس پر تو رویا ہو. کہتا بہت سے ظلم دیکھے اور میں رویا، لیکن میں سب پہ رویا نہیں، لیکن ایک ظلم ہے جو امام حسین پر کیا گیا، اور ایک مظلومی ہے جس کو دیکھ کر میں نہیں رہ پایا، میں بھی رویا. کہا وہ کیا؟ کہ جب سارے شہداء شہید کر دیے گئے تو امام حسین پشت خیمہ پہ آئے اور آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. تو ابو خلیق کہتا ہے کہ میں نے کچھ تو نہ دیکھا کہ اندر خیمے میں کیا ہو رہا ہے، بس خیموں سے رونے کی آوازیں سنی ہے، ہم نے رونے کی آوازیں سنی ہے. اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین خون بھرے کرتے میں، پورا ان کا جامع خون میں ہے، چونکہ ایک کے بعد دوسرا لاشا لا رہے ہیں، جا رہے ہیں لاشوں کے قریب، اور آخری ہدیہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ حسین ہاتھوں پر اپنی ابا کا سایہ ہوئے کچھ لے کر کے آ رہے ہیں. تو میں نے بھی یہی سمجھا، اور ہماری فوج نے بھی یہی سمجھا کہ حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں مصالحت کے لیے، کمپرومائز کے لیے. لیکن جیسے جیسے قریب آتے گئے تو ایک مرتبہ اپنے ابا کا ہٹایا. جب ابا کو ہٹایا تو دیکھا ایک چاند سا بچہ جس کے رخسار سوکھے ہوئے ہیں،
ہوٹھ سوکھے ہوئے ہیں، چہرہ دمک رہا ہے، پیاس سے مضطرب ہے، وہ زبان کبھی باہر کرتا ہے کبھی اندر کر دیتا ہے پیاس کی عطش سے، پیاس کی عطش سے اپنی زبان کو باہر کرتا ہے اور کبھی اندر کر لیتا ہے. کہتا ہے اور قریب آئے حسین اور لا کر کے ایک سوال کیا ہے فوج اعداء، اگر تمہاری نگاہ میں غلطی پہ ہوں، میرے خطا ہے، میں خطا وار ہوں، تو اس بچے نے تو اسے ایک قطرہ پانی دے دو. کہتے پوری فوج رونے لگی اور میں بھی رونے لگا، لیکن میں ابھی بہت زارو قطار نہیں رو رہا تھا. کہنے لیکن جب ایک تلاطم برپا ہو گیا تو پورا وہ کہ ہرملہ کو بلایا گیا اور ہرملہ نے تیر چلایا، اس ننھے سے بچے کا گلا چھت گیا اور تیر بہت بڑا تھا. کہتے میں اس پر بھی اتنا نہیں رویا. اس کے بعد حسین نے اس ننھے سے بچے کو پھر اٹھایا اور لے کر کے خیمے کی طرف چلے. کہتے یہ وقت اور یہ گھڑی بہت سخت تھی حسین کی، کہ جس کو دیکھ کر میں روتا جا رہا تھا کہ حسین کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن امام کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کیسے لے کر کے بچے کو خیمے کے اندر داخل ہو. ایک مرتبہ، آخر مرتبہ انا للہ کہتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں اور رونے کا ایک اور سما بن جاتا ہے. بیویاں رونے لگتی ہیں. وہ کہتا ہے میں ساری چیز چھوڑ کر کے بس ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد میں بہت رویا. کہا ایک وقت آیا کہ مولا پھر خیمے سے نکلے، اسی ننھی سی میت کو لیا اور لے کر کے پشت خیمہ پر آئے، اور پشت خیمہ پر آنے کے بعد تلوار سے قبر کو کھودا. قبر کھود ہی رہے تھے، چاہتے تھے کہ اس بچے کو لٹا دیں. تو کہتا ہے ابو خلیق کہتا ہے چاہتے تھے کہ بچے کو قبر میں لٹائے. ایک ماں دوڑی ہوئی آئی، اے میرے والی و وارث ابھی قبر میں نہ چھپاؤ، ابھی میرے چاند کو تھوڑی دیر مجھے دیکھ لینے دو. حسین نے آگے بڑھایا، رباب نے علی اصغر کا مارا اور آخری دیدار کیا. حسین نے دفن کر دیا. ابو خلیق کہتے ہیں یہی پر قصہ ختم نہ ہوا. 11ویں محرم جب آئی سرے شہداء شمار ہونے لگے. سارے سر ایک سر ختم، ایک سر کم ہے. کسی نے بتایا حسین نے ایک بچے کو یہاں دفن کیا ہے. ظالم نیزہ مارتا ہوا چلا. وہ حسین جو ابھی بہت مطمئن تھے، وہ رباب جو ابھی بہت مطمئن تھی کہ کم سے کم علی اصغر کو قبر مل گئی، علی اصغر دفن کر دیے گئے، لیکن ہائے جب نیزہ زمین پر گاڑا گیا تو اس نیزے کے ساتھ علی اصغر کا ننھا سا جنازہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما.